دعائے رسول، مراد رسول، فاروق اعظم، دماد علی، خسر رسول، خلیفہ دوم، امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت پہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ کعب کے 2 بیٹے تھے، ایک عدی تھے اور دوسرے مرہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرہ سے ہیں اور حضرت عمر فاروق عدی کے خاندان سے ہیں۔ یہ وہ خلیفہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے لیے امیر المومنین کا لقب یہ اختیار کیا، جبکہ اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، اور یہ وہ خلیفہ ہیں جن کی سربراہی میں، جن کے دور حکومت میں مسلمان 22,51,000 اور 30 مربع میل پر مسلمانوں نے حکومت کی۔ ان کے خاندانی اوصاف جن میں یہ علم الانساب کے ماہر تھے، سفارتکاری ان کے خاندان کا وصف تھی، خطابت میں یہ اپنا کوئی جوڑ نہ رکھتے تھے، اسی طرح پہلوانی یہ ان کے خاندانی اوصاف میں تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام سے اسلام کو عزتیں عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو عمر بن خطاب کے حق میں قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میرے آسمان اور زمین پر دو وزیر ہیں، آسمان پر جو میرے 2 وزیر ہیں وہ ہیں حضرت جبریل اور میکائیل، جبکہ زمین پر میرے جو 2 وزیر ہیں وہ ایک ابو بکر اور دوسرے عمر ہیں۔ آپ کا فرمان کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت میں جو محدث ہے وہ حضرت عمر ہیں، اور محدث اسے کہا جاتا ہے جو صاحب الہام ہو، کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی بات ڈال دے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جس شخص سے سب سے پہلے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر ہے، جس شخص پر سب سے پہلے سلام بھیجے گا وہ عمر ہے، اور جس کا ہاتھ سب سے پہلے تھامے گا وہ عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عمر کی محبت یہ ایمان کی ضمانت ہے، اور اسی طرح آپ کا فرمان ہے کہ جس شخص سے عمر ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے بہت زیادہ احکامات جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسی رائے دیتے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو جاتا تھا۔ وہ احکامات جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئے، اس میں اذان کی جو طریقہ کار ہے وہ، پردے کے احکامات، اور اسی طرح شراب کی جو قطعی حرمت ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے ہوتی، اور جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا۔ انہوں نے جو ایران اور روم، یہ 2 اس وقت کی بڑی سپر پاورز تھی، ان کو نہ صرف فتح کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شام، مصر، عراق، خورستان، فلسطین، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان، مکران اور 3600 علاقے انہوں نے فتح کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 900 جامع مساجد تعمیر کی اور 4000 مساجد تعمیر کی۔ مساجد میں روشنی کا انتظام، مساجد کے اندر قراء حضرات کی تنخواہیں، ائمہ مساجد کی تنخواہیں، جو کچہری انہوں نے جو اسلامی سلطنت میں پہلی دفعہ کھلی کچہریوں کا انتظام کیا، جو دریائی پیداوار تھی اس پر محصول لگایا، زراعت کے شعبے میں انہوں نے نہریں کھدوائی اور اس کے حوالے سے اصلاحات کی، جیل خانے بنائے، پولیس کا محکمہ، فوجی چھاؤنیاں قائم کی، پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ سے مدینہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کروائے، وہ بچے جو گمشدہ ان کو ملتے ان کے وظائف مقرر کیے گئے، مہمان خانے اور جو تجارتی گھوڑے ہوتے پہلی دفعہ ان پر بھی زکوٰۃ مقرر کی۔ اسلامی کیلنڈر اس کا آغاز کیا، مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع کی گئی،
شہر آباد کیے گئے، جن میں سے 2 بڑے شہر کوفہ اور بصرہ یہ ان کے عہد میں، ان کے دور میں آباد ہوئے۔ بیت المال تعمیر کیے گئے۔ جزیرہ عرب سے جو یہودی تھے ان کو جزیرہ عرب سے نکالا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ سارے معاملات ہوئے۔ یہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے تمام اپنے مفتوحہ علاقے ان کے دورے کیے، وہاں لوگوں کے مسائل سنے، وہاں کھلی کچہریاں لگائیں، راتوں کو اٹھ کر یہ گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، پہرے بٹھائے انہوں نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قرآن مجید کو ایک کتاب میں جمع کیا گیا وہ حضرت عمر فاروق کے مشورے سے کیا گیا، اور وہ کمیٹی جو حضرت ابو بکر صدیق نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی اس میں حضرت زید کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ اسلام کی عظیم الشان شخصیت، عظیم المرتبت شخصیت، جن کی اسلام لانے کی خوشی نہ صرف زمین والوں نے منائی بلکہ آسمان والوں نے بھی منائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ ایمان لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، جس طرح آپ کو یہ خوشی ہوئی ہے حضرت عمر کے اسلام لانے پر آسمان والے یعنی کہ فرشتوں نے بھی خوشی منائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام لانا ہمارے لیے ایک فتح کی حیثیت رکھتا تھا کہ جب یہ اسلام لائے تو اس سے پہلے ہم علل اعلان کوئی عبادت نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ہم نے اعلانیہ خانہ کعبہ میں جا کر ہم نے نمازیں پڑھنی شروع کی۔ یہ عظیم الشان شخصیت 26 ذی الحجہ کو ان کے ایک غلام، مجوسی غلام ابو لولو فیروز، صبح فجر کی نماز کی جب یہ جماعت کروا رہے تھے تو ان پر خنجر سے حملہ کیا، اور وہ خنجر جو تھا وہ زہر آلود تھا۔ 3 دن یہ اس حالت میں رہے، زخمی حالت میں، اور یکم محرم الحرام کو یہ اسلام کی عظیم شخصیت ان کی شہادت ہوئی۔ آپ کی شہادت کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دور حیات میں ہی دے دی تھی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کے ساتھ کوہ احد پر تشریف لے گئے، تو احد جو پہاڑ تھا وہ لرزنے لگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پاؤں مارا اور کہا احد رک، کیا تجھے نہیں پتا کہ تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور جا کے میرا سلام عرض کرو اور ان سے کہنا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی تدفین وہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے میرے دوستوں کے ساتھ دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر گئے، جا کے جب وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جانے لگے تو دیکھا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی طرح رو رہی ہیں۔ انہوں نے جا کے سلام عرض کی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچایا۔ پیغام سننے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میری خواہش یہ تھی کہ میں جب فوت ہوں تو میرا قبر جو ہے وہ میرے نبی اور میرے باپ کے ساتھ بنائی جائے، لیکن آج میں عمر فاروق کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ یہ پیغام لے کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس روانہ ہوئے۔ جب گھر پہنچے تو لوگوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبداللہ آ گئے ہیں، تو اتنی بیماری کے عالم میں بھی آخری وقت ہے آپ کا، آپ اٹھ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی خواہش کے مطابق ہی بات کی ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا الحمدللہ مجھے اس سے زیادہ کسی اور چیز کی خواہش نہیں تھی، اللہ کا شکر ہے کہ آج میری خواہش پوری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں مجھے نہلا دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، تو ایک دفعہ پھر
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا اور دوبارہ ان سے یہ پوچھ لینا، اگر وہ خوش دلی کے ساتھ اجازت دیں تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا ابو بکر صدیق کے ساتھ، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کو دفن کیا گیا، اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ میری پیشانی زمین سے لگا دو۔ اس طرح سجدے کی حالت میں اس عظیم الشان اور عظیم المرتبت شخصیت نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ کی خلافت کا زمانہ یہ 10 سال 5 ماہ اور 21 دن یہ بنتا ہے۔